بات ہم سمجھا رہے تھے کہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں یہ منوز مارے ہمیں کہتے ہیں کہ جی تم نبیوں کی توہین کر رہے ہو، تو وہ جو میری انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک ویڈیو کاٹی 58 بجن اس میں سے پبلک سیشن میں سے، میں نے وہ مولانا اسحاق سے سٹارٹ کیا تھا کہ مولانا اسحاق صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے تمہاری نظر میں، کیونکہ پھر تو ہم کہیں گے کہ نبیوں کے پلے کوئی شے نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے گا، آٹومیٹکلی جو ہے وہ گستاخی ہو جائے گی۔ تو اس میں پھر ہم ہر بات کریں گے کہ کوئی نبی، کوئی جن، کوئی انسان نہ تو کھانے سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، نہ آکسیجن سے آزاد کر سکتا ہے، نہ اپنے پیشاب کے اوپر کوئی کنٹرول رکھتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے۔ اور یہ باتیں میں نے اس لیے کی تھی کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے جس کا مزار کراچی میں ہے اس نے سمندر کو روکا ہوا ہے، تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، انسان تو بڑا لاچار ہے۔ تو اس کو الٹ پھر کوئی بولے کہ ہاں بزرگ اپنا پیشاب روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، تو دو سٹیٹمنٹ تاکہ ہم کفر کا فتویٰ لگائیں، تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو سٹیٹمنٹ کو آپ ریورس کریں۔ اسی طریقے سے اسی کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر شے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے مقابلے پر۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ آپ خود سے تھریٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، نہیں سرکار، اس سے زیادہ سخت سٹیٹمنٹ قرآن میں آئی ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا نا، تو وہ اس کو توہین سمجھتے ہیں۔ لے پھر سنیں سورۃ البائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، 17، سورت نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 17۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب کفر تو کر رہے تھے کرسچنز، غصہ تو ان پہ نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ کہتا ہو بدبختو مر جاؤ رام موت، مجھے عیسیٰ بنا رہے ہو تم، لیکن غصہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پہ اس طرح نہیں نکالا کرسچنز کے اوپر، بلکہ کہا قل، اے نبی ان سے فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ وہی آ گیا ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں، بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اپنی حیثیت رکھ سکتا ہے اس حوالے سے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کر دے کہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے۔ ہم نے تو بڑی چھوٹی بات کی تھی کہ کوئی جن، کوئی بزرگ، کوئی پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ کو ہلاک کر دیں، وَأُمُّهُ، ان کی ماں کو بھی۔ اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں، اے بزرگ بابے شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر ہیں جو اولو العزم 5 پیغمبروں میں آتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں 5 پیغمبر ہیں ٹاپ کے، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین۔ اور ان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیے۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، چلے آپ کہہ سکتے ہیں حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہے، اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور مردوں کو زندہ کیا، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے پرندہ بن جاتی تھی۔ یہ معجزہ پلانٹ ارتھ پہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، انکلوڈنگ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اوورآل فضیلت ہمارے پروفٹ کی زیادہ ہے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو ان کو بھی نہیں دیا گیا۔ اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر عیسیٰ کو اللہ ہلاک کر دے، جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کرسچنز کو، اور ہلاک کرنے کی بات کر رہا ہے عیسیٰ کو۔ کیوں؟ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آپ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو پھر مولانا صاحب والی بات کہ پھر تو اس طرح ہی بیان ہوگی کہ اللہ تو وہ ہے جو زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، روٹی کا محتاج نہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ اللہ کھاتا نہیں ہے لیکن تمہیں اللہ کھلاتا ہے۔ پیغمبر روٹی کے محتاج، پیغمبر پانی کے محتاج، اور اس کے بعد ہر پیغمبر ٹوائلٹ کا محتاج، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزاد ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اپنی زندگی کے لیے محتاج اللہ کے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی ٹوائلٹ،
کھانا پینا تو بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں. اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ومن فی الارض جميعا، اور جتنے زمین میں یعنی سارے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں، سب کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کیا کوئی کسی بات کا اختیار رکھ سکتا ہے اللہ کے مقابلے پر کہ اگر اللہ عیسیٰ ان کی ماں اور جتنے زمین میں ہیں ان کو ہلاک کر دے؟ ویسے یہ ہوتے نا تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ یہ لفظ بڑا سخت ہے، آپ یہاں کر دیں کہ ان کو وصال شریف فرما دے، وفات کر دے. ہلاک کا لفظ استعمال کیا تاکہ ان کا عقیدہ درست ہو. اور یہ سیم لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا قرآن میں، قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے سارے صحابہ کو ہلاک کر دے، تو بتاؤ تم کہاں سے بچ سکتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ ہم تو خود ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم اللہ کے اوبیڈینٹ نہ ہوئے تو ہم بھی اپنی زندگی موت کے محتاج اللہ کے ہی ہیں اس کیس میں. پھر 3 دفعہ قرآن میں آیا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، نبی ان سے فرما دو کہ میں خود بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے نافرمانی کرنی ہے، لیکن جب عقیدہ کلیئر کرنا پڑتا ہے اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے. پھر سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو اپنی آخرت کا نہیں پتا تھا، مراد یہ کہ دنیا میں ہر آنے والا دن میرے پہ اللہ تعالیٰ کیا نئی آزمائش ڈالے گا میرے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی. پھر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی تم پہ وہی آئے گی، یہ تو ہمارا ڈیسیژن تھا. اور یہ وہ آیات ہیں جو آج ہم کافروں کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کو پلان کر کے دعوی نبوت نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ غیبی 40 سال تک کوئی پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو لیکن حفاظت میں بچپن سے لے کے تھے، وہ واقعات ایکسٹراڈنری ہوتے تھے لیکن حفاظت میں ہوتا ہے پیغمبر بچپن سے لے کے وفات تک. کہ نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو امید ہی نہیں تھی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مارے کون کر سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے پیدا کرے. او بھائی اس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ چاہے تو کروڑوں اربوں لوگ بغیر باپ کے پیدا کر دے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں توحید کا ایشو اتنا سینسٹیو ہے کہ مولانا ساگ والی بات مجھے بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم قرآن کی آیات پڑھ کے ان کی نظر میں گستاخ تو ٹھہریں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن تو توحید کے معاملے میں ننگی تلوار ہے. اب یہ دیکھیں سورہ آل عمران، میرا تو یہ ایسا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ میں فی البدی 3 گھنٹے اور بولتا رہوں گا صرف آیات. جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اوپر گرفت دی ہوئی ہے نا الحمدللہ، وہ تو میرے شغف کی وجہ سے تھا. اور قرآن پہ جو میں نے الحمدللہ کراس ریفرنسز کے اوپر محنت کی ہے نا، یہ میں نے باقاعدہ محنت کر کے اس کو کیا ہے. مجھے کراس ریفرنسز ماشاءاللہ پورے قرآن سے پتہ ہوتے ہیں کون سی آیت کہاں ہے. مثلا اس کے اب میں کراس ریفرنس میں آپ کو ایک آیت بتاؤں نا، آیت نمبر 79. اب یہ بھی ان کو گستاخی لگی. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اسے کتاب دیں، حکم اور نبوت دیں. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ نبی ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو. اوئے 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 ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ نبی تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو کہ کوئی نبی بھی یہ جرأت کرے کہ وہ اپنی عبادت کروائے. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا، نہ کوئی پیغمبر، کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب ماننا شروع کر دو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کافر ہو جانے کو کہیں گے کہ جب تم اسلام لا چکے ہو؟ پھر دیکھیں سورہ النساء میں جتنی وجاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک آخری لیول ہے سمجھانے کا. اور اس آیت کے بعد تو ہماری باتیں تو بہت چھوٹی آپ کو لگیں گی. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑے ہی کچھ نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ ایک عقیدہ امت کو بتا دیا ہے.
کہ عیسیٰ ابن مریم جو اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. سورہ نساء کے یہ آلموسٹ اینڈ میں جا کے آیات آتی ہیں. ہاں جی یہ دونوں آیات میں کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتہ چل جائے. آیت نمبر 171 اور 72. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں ایگزیجریشن نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ کے بارے میں صرف وہ بات کرو جو بالکل ٹھیک ہے. وہ بات کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے خاص کلمہ ہے. القاها الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا مریم، وروح من، اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ تین خدا ہیں. انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اس اکیلے واحد رب کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اولاد تو تمہاری ضرورت ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام کو زندہ رکھے. اللہ کو تو موت ہی نہیں آنی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے. یہ بات کرنے کے بعد وہ اب سخت ترین جملے آ رہے ہیں جو یہ کیمرہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بات ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، اور سارے فرشتے سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے ایک ہی جملے میں بیان کر دیے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا ہمارے سارے بزرگ بابے شرمندہ ہوتے ہیں اگر ان کو آپ اللہ کا بندہ کہیں. وہ کہتے ہیں نا اتنی لمبی دم لگاؤ، استاذ العلماء، امام المحدثین، فلانا ٹمکانا. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ نہیں کبھی اس طرح کی شرمندگی کرے گا کہ وہ اسے کوئی کہے کہ تم اللہ کے بندے ہو تو کہے مجھے تو تم کو روح من کہو، مجھے تم فلاں کہو، مجھے نہیں. اس کو یہ بھی کہہ دو نا کہ تم اللہ کے بندے ہو، ان کے لیے بہت بڑی ایک ڈگری ہے. کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوگے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ وہ شرمندہ ہو. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي، اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ان میں سے بھی کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے، وہ یستکبر، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو کہاں جائیں گے؟ میرے پاس ہی قیامت کے دن سب نے آنا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہونا نہیں ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر جبرائیل، عیسیٰ ابن مریم اور سارے پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے کہ بابے تھے، شاید ہی کوئی نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ پھر ایمان لائے اور نیک اعمال کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جن لوگوں نے بھی تکبر کیا ہوا نا اور آر اور شرم محسوس کی، یہ وہی لفظ آئے جو آیا تھا لن يستنكف المسیح، اور یہاں پہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے، پیغمبر ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے جس نے تکبر کیا، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر تم اللہ کے مقابلے پہ نہ اس کا کوئی حمایتی پاؤ گے نہ کوئی مددگار.